علم کسے کہتے ہیں؟ بہت سی باتیں پڑھ کر، سن کر، دیکھ کر جاننا یہ علم نہیں ہے، یہ خبر ہوتی ہے۔ دماغ میں خبریں جمع ہوتی رہتی ہیں، جو باتیں ہم سنتے ہیں بطور خبر دماغ میں جمع ہو جاتی ہے، جو ہم پڑھتے ہیں خبر کے طور پر ہمارے دماغ کے ذخیرے کمپیوٹر میں آ جاتی ہے، جو ہم سنتے ہیں خبر کے طور پر آ جاتی ہے۔ بے شمار خبریں ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے، ہمیں ضروری نہیں ہوتا کہ ان پر عمل بھی کریں، کوئی ضرورت نہیں۔ جو بات دل میں اتر جاتی ہے وہ علم بن جاتی ہے، پھر علم پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ جو بات دل کو بھا جاتی ہے، دل جب اس کی آرزو کرتا ہے تو سارا وجود اس کی تعمیل کے لیے دوڑ پڑتا ہے، اس پر یہ علم ہوتا ہے۔ شرف صحابیت کیا ہے؟ صحابہ کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی کالج میں نہیں گئے، بارگاہ رسالت میں پہنچے، اللہ کریم فرماتے یہ عالم ہو گئے، ارشادات نبوت قلوب کی گہرائیوں میں اتر گئے اور یہ اولو العلم ہو گئے، صاحب علم ہو گئے۔ یہ ایک شرف صحابیت تھا، ہر صحابی اس میں شامل ہے۔ وہ کسی خاص صحابی سے سوال نہیں کرتے تھے، اس وقت جو موجود ہوتے تھے اللہ کریم فرماتے اوتوا العلم، یہ صاحب علم تھے۔ آج بھی خلوص دل سے جو اتباع رسالت اختیار کرتا ہے اللہ اسے علم عطا کر دیتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، وہ کیسے لیتا ہے، کہاں سے لیتا ہے، بھئی بندہ جانے اور اس کا رب جانے۔ اس کے علم، اس کے منہ سے علم کے موتی نکلتے ہیں، اس کے سینے سے علم کے خزانے پھوٹتے ہیں، ایک مخلوق تک علوم پہنچتے ہیں۔ یہ برکات رسالت ہیں۔ اگر صدیوں بعد بھی کوئی دامن رسالت پکڑتا ہے تو اس کا سینہ علم سے لبریز ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے شمس رسالت کو روبرو دیکھا ان کا عالم کیا ہوگا۔ ہم 15 صدیاں دور بیٹھے ہیں، آج بھی کوئی خلوص دل سے اتباع رسالت کرتا ہے، دامان رسالت تھام لیتا ہے تو اسے اللہ علم کے سمندر عطا کر دیتا ہے۔ جنہوں نے اس شمس نبوت کو روبرو دیکھا، ان کے ارشادات اپنے کانوں سے سنے، انہوں نے کیا لذت پائی ہوگی، اس کلام میں لذت کیا ہوگی، اس رفاقت کی لذت اور لطف کیا ہوگا، ان کے احساسات کیا ہوں گے، یہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یہی شرف صحابیت ہے۔ اور فرمایا منافقین کا کیا ہے؟ یہ تو سنتے رہتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو اہل علم سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ آپ کیا کہہ رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ کوئی بات سمجھ نہیں آتی، کوئی بات بنتی نہیں۔ اور یہ اسی آیت کی بات نہیں، آج بھی ہے۔ آج بھی ایک پورا طبقہ ہے جو باہر کھڑا ہو کر کہتا ہے مولوی دی بلگلہ ران دے، اچھا چھوڑو مولوی کو، پتہ نہیں کس زمانے کی بات کرتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا کہ 1400 سال پرانی، 1500 سال پرانی بات کو لے کر بیٹھے ہیں۔ یہ زمانے کا ساتھ ہی نہیں دے سکتے، ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا جو دامن رسالت تھامتے ہیں، ارشادات رسالت ان کے دل میں اتر جاتے ہیں۔ جو نہیں تھامتے ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، وہ کہتے ہیں یہ عجیب باتیں ہماری سمجھ میں تو نہیں آتی، انہیں جانے دو۔ ان کی سمجھ یا اللہ کیوں نہیں آتی؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، جنہوں نے دامان رسالت چھوڑا یہ وہ بدبخت ہیں جن کے دلوں پر اللہ مہر کر دیتے ہیں، ان کے دل سمجھنے کی استعداد ہی سے محروم ہو جاتے، یہ بات سمجھ سکتے ہی نہیں، اندھا دیکھ نہیں سکتا، بہرا سن نہیں سکتا۔ اسی طرح ان کے دلوں پر ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کے جرائم کی وجہ سے مہر کر دی جاتی ہے، پھر انہیں ارشادات نبوت سنائی ہی نہیں، سنی انسنی برابر ہو جاتی ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اور جب دل پر مہر ہو جاتی ہے تو بندے کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، خواہشات نفس کے پیچھے دوڑنے لگتے، جانوروں جیسی زندگی ہو جاتی ہے، جانوروں کی طرح بھوک لگی تو کھا لیا، پاک پلیت حلال حرام جائز ناجائز کی کوئی تمیز نہیں، جس بات کا خواہش ہوئی وہ کر لی، نیند آئی سو گئے، آنکھ کھل گئی اٹھ گئے، جھوٹ بول لیا، گالی دے لی، لڑ بھڑ لیا، جو جی میں آیا وہ کرتے رہے۔ یہ آج کے اپنے ہم معاشرے کو دیکھیں، ایک بہت بڑی مصیبت قتل و غارت گری ہے۔ بے شمار لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، آخر کیوں؟ یعنی انسان کو انسان کا قتل کرنا، یہ کوئی بھیڑیے بھی تو بڑے بڑے گلے کی صورت میں رہتے ہیں، درندے بھی مل کر رہتے ہیں، شیروں کے بھی ہم نے گلے دیکھے ہیں، جو لڑنے بڑنے والا جانور ہے، چیرنے پھاڑنے والا ہے، وہ بھی اپنا ایک گلہ بنا کے پھرتا ہوتا ہے۔ تو انسان اکٹھے نہیں رہ سکتے، کیوں؟ انسان ہو کر ایک دوسرے کو قتل کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ جو دہشت گردی کرتے ہیں، لوگوں کو قتل، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر ہم نے مہر کر دی ہے، ان کے دلوں میں علم جاتا ہی نہیں، یہ خواہشات نفس کے پیروکار ہیں، ان کا نفس یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو مٹا دو، یہ مٹا دیتے، بھائی کو قتل کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ جی زمین کے لیے مار دیا، تو یہ اس کی خواہش نفس تھی۔ اگر دین کا اتباع کرتا، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا تو اپنا حصہ لیتا۔ اب سارے دوسرے بھائیوں کو قتل کر کے ان کی زمین بھی لے لو، یہ اس کی خواہش نفس تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ دل اطاعت نبوت سے محروم ہو گیا، بندہ خواہش نفس کا پیروکار ہو گیا، معاشرے میں فساد پھیل گیا۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، پھر یہ اپنی خواہشات نفس کے پیچھے زندگی ضائع کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور اس انجام کو پہنچتے ہیں جو بات گزر چکی کہ زندگی کا ایک نتیجہ ہے، اطاعت کا نتیجہ اللہ کا انعام ہے، جنت ہے، مغفرت ہے، رحمت ہے، خواہشات نفس کی پیروی کا نتیجہ جہنم اور اس کے عذاب ہیں۔ جس طرح برائی کرنے سے دلوں پہ مہر ہو جاتی ہے، گناہ مزید گناہ کا سبب بنتا رہتا ہے، بندہ ایک چھوٹی سی بے ایمانی کرتا ہے نا، پھر اس کو چھپانے کے لیے اسے 50 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں۔ ہر گناہ کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایک نیا گناہ ساتھ کیا جائے، ہر نیکی نئی نیکی کی توفیق عطا کرتی ہے۔ فرمایا یہی بات نہیں کہ جو گناہ کرتے ہیں انہیں بڑی سخت سزا دی جاتی ہے، فَالَّذِينَ اهْتَدُوا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جو لوگ نیکی کرتے ہیں انہیں نیکی کی توفیق بھی ارزاں کر دی جاتی ہے۔ جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے دین کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، وہ ایک نیکی کرتے ہیں، ہم اسے 10 نیکیوں اور کی توفیق دے، زادہم ہدی، انہیں نیکی کی اور توفیق دے دیتے اور راستہ کھول دیتے ہیں۔ وآتاہم تقویٰ، اور انہیں پاکیزگی، تقویٰ، پاک دامنی عطا کرتے ہیں۔ یہ گناہ کا نتیجہ مزید گناہوں میں جانا ہوتا ہے، نیکی کا نتیجہ مزید نیکیوں کو پانا ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے قانون کہ صرف گناہ کی سزا بڑی سخت ہے اور گناہ کرتے کرتے دلوں پر مہر ہو گئی، اور ہدایت سے فرمایا جو نیکی کرتے ہیں ان کے دل ہم روشن کر دیتے ہیں، ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں، مزید نیکیوں کی اور انہیں تقویٰ عطا کر دیتے ہیں، ایک نسبت جو اللہ براہ راست بندے کی اللہ سے ہوتی ہے۔ تقویٰ ایک تعلق کا نام ہے،